نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اقتدار اعلیٰ اور عنوان ہے نیابتی اقتدار اعلیٰ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کے پیش کرنے کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنی تھیوری جدلیاتی لبرلزم یعنی ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا نظام حکومت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ تک یہ حقائق منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم جو میں نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کی ہے، اس میں نظام حکومت کس قسم کا ہوگا، حکومت کس طرح چلائی جائے گی، حکومت چلانے والے کون ہوں گے، برسر اقتدار طبقہ کون ہوگا، انتخابات ہوں گے یا بغیر انتخابات کے، یہ کوئی انقلابی پروگرام ہوگا یا کس قسم کا پروگرام ہوگا، نظام حکومت کیسا ہوگا، جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا، سوشلسٹ نظام ہوگا، کمیونسٹ نظام ہوگا یا لبرل نظام ہوگا یا کس قسم کا نظام ہوگا نظام حکومت۔ تو اس سارے کے سارے پروگرام میں آپ کو یہی بتانا اور یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری تھیوری میں، میرے جدلیاتی لبرلزم میں نظام حکومت کیسا ہوگا۔ عزیزان محترم، میں آپ کو اس حوالہ سے ریاست کے بارے میں سمجھا چکا ہوں، سیاسیات کے حوالہ سے بہت کچھ بتا چکا ہوں، ریاست کے مقاصد بتا چکا ہوں، اسی طرح میں آپ حضرات کو ریاست کے ارکان بتا چکا ہوں، اور اب میں اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں۔ تو اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے میں ان کی اقتدار اعلیٰ کی ڈیفینیشنز آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ کی اقسام کتنی ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کی اقسام میں سے بھی 7 اقسام آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ان میں سے پہلی اور دوسری قسم جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی، وہ تو تھی برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی قسم اقتدار اعلیٰ کی ہے آئینی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ۔ پانچویں اور چھٹی قسم ہے اقتدار اعلیٰ کی قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ، اور ساتویں قسم ہے عمومی یا عوامی اقتدار اعلیٰ۔ عزیزان محترم، یہ 7 اقسام اقتدار اعلیٰ کی آپ حضرات کے سامنے بریفلی بیان کر چکا ہوں، اور اس کا بریف سا سکیچ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ اقتدار اعلیٰ کی 8ویں قسم کون سی ہے۔ عزیزان محترم، اقتدار اعلیٰ کی 8ویں قسم ہے نیابتی اقتدار اعلیٰ۔ نیابتی اقتدار اعلیٰ یہ خاص طور پر اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ تو عزیزان محترم، نیابتی اقتدار اعلیٰ ہے کہ نیابتی اقتدار اعلیٰ یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ عز و جل کی ذات بابرکات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں آتا اور غیب میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات میں موجود ہے، کائنات کو بنانے والی وہ ذات ہے اور ہمیں سب کچھ دینے والی وہ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اسی طرح ریاست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دے رکھی ہے۔ دیگر اقوام کے پاس بھی ریاست کا وجود ہے، بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں، 257 سے زائد ممالک ہیں دنیا میں، اور یہ تمام کے تمام ممالک اپنی اپنی ریاستیں رکھتے ہیں اور اپنا اپنا اقتدار اعلیٰ ان کے پاس موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی فطرت ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں آتا اور غیب میں رہتا ہے۔ انسان کو اس نے کائنات کی تمام مخلوقات میں سے بہترین پیدا فرمایا۔ جی ہاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا فرمایا۔ دنیا کے تمام جانداروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ پیدا فرمایا۔ یہ قابل فخر ہے انسان پوری کائنات کے لیے کہ کائنات کا کوئی جانور، کوئی ذی روح انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ پودا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی بیکٹیریا، نہ کوئی چھوٹے جاندار، نہ کوئی بڑے جاندار۔ انسان اشرف المخلوقات اور اعلیٰ ترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی۔ تو عزیزان محترم، انسان کو اس نے کائنات کی تمام مخلوقات میں سے بہترین پیدا فرمایا ہے اور اپنا اقتدار اعلیٰ اس کو تفویض کر دیا۔ اب کائنات میں انسان ہی اس اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرتا ہے اور اس کے مطابق نظام زندگی کو چلاتا ہے۔ تو عزیزان محترم،
انسان کو اس حوالہ سے خالق کائنات نے اپنا نائب بنا دیا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، یعنی اسسٹنٹ، اپنا نائب بنایا ہے۔ انسان خود کوئی قانون نہیں بناتا، بلکہ وہ خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے مطابق ہی نظام حکومت کو چلاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مذہب اسلام میں نائب کو خلیفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ خلیفہ اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے 4 خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مذہب اسلام میں نائب کو خلیفہ کا نام دیا جاتا ہے اور ہمارے اسلام میں یہ 4 اولین خلفائے راشدین ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور اقتدار اعلیٰ کے ایسے نظام کو خلافت سے موسوم کیا جاتا ہے کہ یہ نظام خلافت ہے۔ سو عزیزان محترم، نظام خلافت میں عوامی مشاورت یا تائید سے ایک شخص کو خلیفہ یعنی حکمران منتخب کیا جاتا ہے جو نظام حکومت چلاتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی اس قسم کو نیابتی اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ سو عزیزان محترم، یہ ہے نیابتی اقتدار اعلیٰ۔ خاص طور پر یہ اسلامی ممالک کے اندر ہے، دیگر ممالک میں نیابتی اقتدار اعلیٰ میں سے یورپین کنٹریز میں بھی ہے، تاہم جو سوشلسٹ ممالک ہیں یا کمیونسٹ ممالک ہیں یا جو لوگ کسی بھی نظریہ کے قائل نہیں ہیں، دہری ہیں، وہاں نیابتی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔